آج ہماری جو کہانی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو ہمارے پچھلے 3-4 سالوں سے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اصل سٹوری کیا ہے وہ تو ہمارا چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ عدالتوں میں چل رہا ہے، تو یہ تو وہی فیصلہ کریں گی اور اس کے مطابق کون قصوروار ہے اور کون اس کے جو بینیفیشریز ہیں جن کو فائدہ ہوا ہے وہ بھی عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی۔ لیکن ہمارا جو تعلق ہے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ہوتا کتنا ہے، اور اس بھاری بھرکم رقم سے پاکستان کی جو آبادی ہے جو مطلب کہ صحت کے حوالے سے انتہائی مسائل کا شکار ہے، اور ہمارے جو سرکاری انتظامات ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا 1973 کا آئین ہے یہ بھی باقی تو معاملات پر اس نے کافی کچھ لکھا یا کچھ بیان کیا جس پر جو پورشن جو حصہ عوام کے فلاح کے حوالے سے ہے، بہبود کے حوالے سے ہے، جیسے تعلیم ہے، اور 25 جو اس کی شک نمبر ہے وہ تعلیم پر ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک ریاست معیاری اور مفت جو تعلیم مہیا کرے گی، اور یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود اس لکھے ہوئے باوجود آج دنیا میں جو دوسرا بڑا اسکولوں سے باہر جن کے بچے ہیں جن کے لیے ڈھانچہ ہی نہیں ہے تعلیم کا وہ پاکستان ہے۔ اسی طرح صحت کے حوالے سے تو ہمارا جو آئین ہے وہ تو انتہائی ایک پر اسرار خاموشی کا ہی مظاہرہ کرتا ہے، کم از کم بڑی واضح ہدایات صحت کے حوالے سے، ریاست کی کیا ذمہ داری ہے پاکستانی عوام کی صحت پر، وہ اس پر کوئی بیان نہیں ہے، اس پر کچھ لکھا نہیں ہے، اس پر کچھ واضح ہدایات نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے یہ تو خیر قانونی ماہرین ہی جانتے ہیں یا وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ سماجی اور سیاسی حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی جو اس کی ہدایات کے مطابق اس پر تو یہ انتہائی جو مطلب کہ سب سے خاص سب سے اہم ترین جو ایک انسان کا حق ہے وہ ہے اس کی اچھی صحت کا ہونا، اور ریاست کا وہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام وہ لوازمات پورے کرے اپنے شہریوں کو اس صحت کے حصول کے لیے۔ ہمارے ہاں آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے یہ ایک موٹے سے جو 77 سالوں کی ہماری اشرافیہ کی جو ریاست کے اندر بابو ہیں اور جو ریاست کے باہر جاگیردار اور سرمایہ دار اور بینکار اور اس طرح کے مختلف ان کا جو آپس میں شیطانی گٹھ جوڑ ہے، ان کے پاس یا ان کی وجہ سے جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں ان کے کرپشن کے حوالے سے، ان کی جو لوٹ مار کے حوالے سے، وہ ان میں سے اگر وہ 10,000 خبریں ہیں، 10,000 واقعات ہیں تباہی کے، لوٹ مار کے، چوری چکاری کے، کمیشن کک بیکس کے، ان میں سے ایک ہے 190 ملین پاؤنڈ کا واقعہ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے لیے ایک پینٹ ہوتا ہے، جس بندے کے تعلق سے یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے ملک ریاض، اس کے اثاثوں میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ یقین جانیے ایک مونگ پھلی کے دانے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو اشرافیہ کے باقی کردار ہیں، پھر وہی جو ریاست کے اندر ہیں اور جو ریاست سے باہر ہیں، یہ جو اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے ان کے لیے یہ ایک مونگ پھلی کے دانے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس مونگ پھلی کے دانے کی ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے میں اس پر بات کروں گا آج۔ پہلے تو دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی روپیز میں کتنا ہوتا ہے، یہ تقریباً موٹا موٹا 70 ارب روپے بنتا ہے۔ اب 70 ارب کتنا ہوتا ہے، ہم اسے اپنی جو سرکاری جو صحت کے لوازمات ہیں
اور اس کے حوالے سے ہم اسے ذرا چیک کرتے ہیں کہ ایک 500 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے اسے بنانے کے لیے اس کی عمارت بلڈنگ سے لے کر اس کی تمام طرح کی جو متعلقہ مشینری ہے، لیبارٹری ہے، اس کی اسٹیشنری ہے، اس کے جو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، بیڈز ہیں، اس کی جو یعنی وہ بیڈ شیٹس ہیں، کرٹن ہیں، تمام طرح کا جو ارینجمنٹ ہے 500 بیڈز کا، اس کے لیے صرف 5 ارب روپیہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 ارب روپے میں 14 ہاسپٹل بن سکتے تھے 500 بیڈ کے۔ اچھا، اب ایک 500 بیڈ کی جو ہاسپٹل ہے اس میں براہ راست کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کا جو عملہ ہے، اور اس کے بعد جو لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو ایکس ریز اور مختلف اس کے جو شعبہ جات ہیں، اور وہاں پر جو صفائی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام کو اگر جمع کیا جائے تو ایک موٹے اندازے میں 3000 نوکریاں پیدا ہوتی ہیں ایک 500 بیڈ کے ہاسپٹل میں۔ یہ وہ براہ راست 3000 نوکریاں ہیں جو ہاسپٹل خود مینیج کرتا ہے، جن کے سر پر ہاسپٹل چلتا ہے۔ اس کے بعد اس ہاسپٹل کی جو سپلائیز ہیں، اس کے جو وینڈرز ہیں، یعنی جہاں پر اس کی وہ چیزیں بننی ہوتی ہیں، دوائیاں ہیں، جہاں پر اس کی وہ لیب کے اکوپمنٹس ہیں، جہاں پر اس کی اسٹیشنری جہاں سے آنی ہے، جہاں سے بیڈ آنے ہیں، جہاں سے ٹیکسٹائل آنا ہے، جہاں سے باقی لوازمات آنے ہیں، وہ جو پیچھے بیک اپ انڈسٹری ہے، اس کو چلانے کے لیے 500 بیڈ کے ہاسپٹل کو چلانے کے لیے جو پچھلی انڈسٹری ہے، وہاں 30,000 ملازمین چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہاسپٹل 500 بیڈ کا وہ براہ راست 33,000 وہ جابز پیدا کرتا ہے، 33,000 وہ جاب پیدا کرتا ہے۔ اور اگر جو ہمارا یہ 70 ارب کے اگینسٹ 14 ہاسپٹل بننے تھے یا بن سکتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل کے اندر 14 ہاسپٹل کے اندر 42,000 جاب پیدا ہونی تھی، اور جو اس کی بیک اپ انڈسٹری تھی اس میں 4,20,000 جابس پیدا ہونی تھی۔ جو ہمارے اشرافیہ کے آگے جو انہوں نے کرپشن کی داستانیں رقم کی ہوئی ہیں، ان کے آگے یہ پی نٹ ہے، اٹس جسٹ لائک اے پی نٹ، ناٹ مور دین پی نٹ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے کیا دور رس نتائج آنے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک ہاسپٹل جو 500 بیڈ کا ہے وہ مجموعی طور پر ایک 9 لاکھ لوگوں کی آبادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کا جو عملہ ہے، اس کے جو ڈاکٹرز ہیں، اس کا جو لیب ہے، اس کی جو مشینری ہے، اس کے جو حساب کتاب ہیں، مینجمنٹ ہے، جو بھی ہے اس کا، وہ 9 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگوں کی ایک آبادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو 14 جو ہاسپٹل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1.25 کروڑ انسانوں کے لیے، ان کی مجموعی طبی سہولیات کے لیے، ان کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ 14 ہاسپٹل کی ضرورت کافی تھے۔ اور جو پلک جھپکتے ساتھ ہی ایک مونگ پھلی کے دانے کی طرح، مطلب کہ وہ ان کے درمیان میں ایک فٹ بال کی حیثیت بنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، وہ ایک دوسرے پر الزامات ہیں، وہ پیسہ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے آیا، کیا چکر ہے، کون کھا گیا، کون پی گیا، اس کی پیچھے سورس کیا تھا، کوئی چکر نہیں۔ لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ 1.25 کروڑ انسانوں کے لیے، یعنی لاہور کی جو یعنی غیر سرکاری اعداد و شمار جو زمینی حقائق کے مطابق آبادی ہے، وہ تقریباً 2.5 کروڑ ہے۔ اب 2.5 کروڑ انسانوں کے لیے ہمیں مجموعی طور پر یہ 500 بیڈ والے جو ہاسپٹل ہیں، یہ تقریباً یہ کوئی ہمیں 20-22 چاہیے۔ یعنی لاہور کی آبادی کا آدھا حصہ، وہ جو 10,000 کے نزدیک ہماری کرپشن کی داستانیں اشرافیہ کی، وہ پینٹ کی طرح کھا پی گئے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم یہاں سے نکل کر اسی طرف چلتے ہیں کہ آج 77 سالوں میں اگر ہماری جو پاکستان کی آج آبادی ہے، اس کے لیے ہمیں اس آبادی کے تناسب کے لیے
اگر ہمیں 100 بیڈ کی ضرورت تھی ہاسپٹلز میں تو وہ سرکاری طور پر جو بنایا گیا ہے سرکاری ارینجمنٹ میں وہ صرف 11 بیڈ ہیں، یعنی باقی جو 89 جو مریض آئیں گے ان کے لیے سرکاری ڈھانچہ ہی موجود نہیں ہے صحت کا، ان کو شفا یاب کرنے کے لیے ان کو سرکار نے خود ان کو حوالے کیا ہوا ہے پیروں کے تعویذوں کے اور جو دیسی ٹوٹکے ہیں یا مطلب کہ محلے کے یا گاؤں کے یا اس طرح کے جو سیانے ہیں اور اس طرح کے جو مطلب کہ غیر روایتی جو ہمارے ہتھ کنڈے ہیں، جس کے بعد یعنی وہ اکثر یعنی ہماری جو خواتین ہیں ان کی بیماریاں پیچیدگی کی وہ نظر ہو جاتی ہیں اور وہ پھر زچہ بچہ کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ 77 سالوں میں ریاست نے 11 بیڈ دیے ہیں 100 کی جگہ۔ اب ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک صحت کارڈ کا نعرہ لگایا، بہت اسے اپریشیٹ کیا گیا پاکستان کے عام لوگوں میں، کم از کم شہری علاقوں میں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں حقیقت کو تھوڑا سا یعنی اسی اینگل سے بیان کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اندازے کے مطابق پی ٹی آئی نے مختلف بینکوں سے اور مختلف ذرائع سے 400 ارب روپیہ مختص کیا۔ اب 400 ارب روپیہ مختص کر کے صحت کارڈ کا اجرا کیا، جبکہ صحت کارڈ جب کا اجرا ہوا ہے یعنی اس کو شروع کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو سہولت میسر ہوئی، لوگوں کا شناختی کارڈ کے اگینسٹ علاج معالجہ مفت ملنا شروع ہو گیا، تو وہ مطلب کہ بھاگ کر آئے ہاسپٹلس کی طرف۔ تو سرکاری ہاسپٹل پر چونکہ 11 بیڈ ہیں تو 11 بیڈ میں تو وہ 89 بیڈ تو ہیں ہی نہیں، تو وہ جو مریضوں کی لائن لگ گئی، پہلے بھی لائن لگی تھی، اس کے بعد مزید لائن لگ گئی، وہ کدھر گئے؟ وہ ڈائیورٹ ہوئے، وہ منتقل ہوئے نجی جو طبی ارینجمنٹ ہے۔ اب جو ہمارا نجی جو ہاسپٹل کا جال ہے اس میں 9 بیڈز کی کیپیسٹی ہے، یعنی 11 سرکاری اور 9 غیر سرکاری، اب یہ دونوں مل کر 20 بنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی 80 جو ہاسپٹل جو لوگ ہیں وہ انہیں پھر کیا ہوا کہ سرکاری ارینجمنٹ کی طرف سے اور غیر سرکاری ہاسپٹلس کی طرف سے پھر مہینوں کی ڈیٹیں ملنا شروع ہوں گی، مہینوں کی، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کہ آپ کے پاس کارڈ ہے لیکن جگہ نہیں ہے ہاسپٹل میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایک انتہائی پرلے درجے کا مس مینج ہوا، جبکہ 400 ارب روپے میں اب وہی جو فارمولہ ہے کہ 5 ارب کے اگینسٹ ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنتا تو 400 ارب روپے میں 80 ہاسپٹل بن سکتے تھے۔ اقوام متحدہ کی جو محکمہ صحت ہے WHO اس کے معیار کے مطابق 80 ہاسپٹل بن سکتے تھے، جبکہ اس 80 ہاسپٹل سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کا جو پہلے سرکاری وہ ارینجمنٹ میں 11 بیڈوں کا ارینجمنٹ تھا، 80 ہاسپٹل کی وجہ سے وہ تقریباً کوئی 25 سے 30 وہ جو بیڈ سے وہ بڑھ جانے تھے، یعنی 11 بیڈ جمع 25-30 بیڈ، یہ تقریباً مجموعی طور پر پاکستان کا 40% 40% یعنی 40 بیڈوں کا وہ ارینجمنٹ سرکاری طور پر ہو جانا تھا۔ اور اس کے بعد وہ ہم نے نوکریوں کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے مطلب کہ 4,20,000 جو براہ راست یعنی مطلب کہ ملازمین 42,000 ملازمین براہ راست ہوتے تھے 14 بیڈ کے 14 ہاسپٹلس کے لیے، تو اب 80 بیڈوں کے لیے آپ کے سامنے ہیں کم از کم 3.5 لاکھ انسانوں کو ڈائریکٹ پاکستانیوں کو جاب ملنی تھی، اور 3.5 لاکھ کے بعد 35 لاکھ برائے وہ بالواسطہ انڈائریکٹلی جابز نکلنی تھی اس 400 ارب روپے کے ساتھ۔ لیکن یہ 400 ارب کہاں گیا؟ یہ سماجی رشوت کے طور پر غیر سرکاری ہاسپٹل میں جھونک دیا گیا، انشورنس کمپنیوں کو دے دیا گیا، اس کا جو 35% حصہ وہ انشورنس کمپنی کو چلا گیا، باقی 35% حصہ اس کا ہمارے جو نجی وہ سطح کے لوگ ہیں 100 ارب روپیہ وہ انہیں چلا گیا، وہ سارا خرد برد ہو گیا اور پاکستان مزید قرضوں کے جال میں پھنس گیا، اور آج پھر صورتحال ویسے کی ویسے ہی کھڑی ہے، یعنی 11 ہاسپٹل ہے سرکاری ارینجمنٹ میں۔ یہ ایسے ہی پروجیکٹ تھا جیسے نون لیگ نے لاہور میں
میٹرو بسز کا اور اورنج ٹرین کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ دونوں جو پروجیکٹ ہیں، میٹرو اور لاہور اورنج ٹرین، یہ دونوں صرف لاہور کی جو مجموعی آبادی ہے اس کے 5% لوگوں کو یہ ذرائع آمد و رفت کی سروسز دے رہی ہے۔ 95% لوگوں کے پاس تو یہ اپروچ ہی نہیں ہے کہ وہ میٹرو بس میں یا میٹرو ٹرین میں جا کر سفر کریں، 95% لوگوں کے لیے۔ اور یہ حالت یہ تھی کہ 2013 میں یا 12 میں جب یہ پروجیکٹ میٹرو کا بنایا گیا، ڈیزائن کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا وہ بنایا گیا اس دور میں یہ اورنج ٹرین کا، تو اس وقت WHO نے نشاندہی کی تھی کہ لاہور کا جو 93% جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، ڈرنکنگ واٹر لائنیں، اس میں آرسینک اور اس میں باقی جو زہر آلودہ وہ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے ویسٹیج کی، اور پانی کی پائپ لائنیں نیچے وہ آپس میں مل رہی ہیں۔ اس کے ملنے سے ہم HIV کا جو مٹیریل ہے، یعنی پانی پولوٹڈ ہو رہا ہے، ڈرنکنگ واٹر، اور 93% گھروں میں پانی خراب آ رہا ہے، جس سے ہیپاٹائٹس کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جگر کی اور مطلب کہ پیٹ کی مختلف بیماریاں، اور اس سے کینسر اور پھر مختلف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے کمیشن تھے، بڑے بڑے کک بیکس تھے۔ اشرافیہ کی اپنی سوچ ہے، کیونکہ ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، نہ میڈیکل کا مسئلہ ہے، نہ ان کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی سوچیں بھی ایسی ہیں۔ اور یہ اب آپ نے، میں نے، ہم نے مل کر اس پر سوچنا ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہمارے طبقے کا کیا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے طبقے کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر رہ گئے، ان کے اوپر ہم نے مزید انہیں قانونی اور انہیں وہ مالیاتی ہم نے یعنی وہ سٹیٹس دیتے رہے، یہ مزید کھائیں پیئیں گے، یہ مزید طاقتور ہوں گے، یہ مزید دولت مند ہوں گے، اور عام طبقہ، میں اور آپ، مزید غریب ہوں گے، مزید دلدل میں پھنسیں گے، مزید خودکشیوں کا شکار ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے جیسے لوگوں کو اپنی تصویر اور اپنی آواز بنا کر قانون ساز اداروں میں اپنے لیے، اپنے طبقے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔